السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو پچھلے 4 درسوں کا تسلسل ہے۔ سجدوں کے مسائل کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ، یعنی جو 2 سجدے ہیں، ان 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کا بیان یا اس کا ہم طریقہ ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی پہلے سجدے سے آپ سر اٹھائیں گے۔ دعائیں وغیرہ ہم نے پچھلے درس میں ذکر کر دی، اور سیدھے ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، سیدھے ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوی طریقہ سکھانے کے لیے نماز پڑھائی۔ اس میں ہے کہ کان اذا رفع راسہ من الرکوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي۔ صحیح مسلم۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ لوگ سمجھتے کہ بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ مقتدی سمجھتے کہ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد دایاں پاؤں کھڑا کر لیجئے، دایاں پاؤں کھڑا کر لیجئے، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیے۔ جس طرح پچھلے درس میں بھی ہم نے ذکر کیا، دایاں پاؤں جب آپ بچھائیں گے اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ مڑی ہوئی ہوں گی، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں گے۔ سنن ابی داؤد۔ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان پر بیٹھنا بھی جائز ہے۔ دونوں پاؤں جو ہے وہ ایسے کھڑے، انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہو گئی، تو ان پر بھی بیٹھنا جائز ہے۔ صحیح مسلم۔ اب جب ہم 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ گئے تو اس بیٹھنے میں، اس وقفے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ سنن ابی داؤد۔ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے۔ اس مقام پر سنن ابی داؤد وغیرہ میں ایک اور دعا بھی آتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اسے اگرچہ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے حسن کہا ہے، لیکن یہ حبیب بن ابی ثابت کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یہی دعا صحیح مسلم میں 2697 میں موجود ہے، لیکن وہاں اس کا موقع اور محل بین السجدتین نہیں ہے، واللہ اعلم۔ پھر دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح کریں۔ سنن ابی داؤد۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔